آیت نمبر 104 ولتکم، اور چاہیے کہ ہو منکم، تم میں سے امتن، ایک جماعت۔ امہ کا لفظ بہت زیادہ معنوں کے لیے آتا ہے۔ اس کا ایک معنی ہوتا ہے آگے بڑھنا، اس لیے امام کو بھی امام کیوں کہا جاتا ہے کہ وہ آگے بڑھ کے امامت کرواتے ہیں۔ امہ کا معنی جماعت کا بھی بیان کیا جاتا ہے، ایسی جماعت جس کا مقصد، سوچ اور منزل ایک ہو۔ لہٰذا ہم قوم نہیں ہیں۔ قوم وہ ہوتی ہے کہ جس میں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم پاکستانی قوم ہیں تو ہمیں مختلف قبائل ہیں، مختلف صوبے ہیں۔ امہ وہ ہوتی ہے کہ جو کسی ایک مقصد پہ، ایک سوچ پہ اور ایک منزل پہ اکٹھی ہوتی ہے، اس لیے امہ کو امہ کہا جاتا ہے۔ تو تم میں سے سب تو نہیں، لیکن ایک جماعت ایسی بہرحال ہونی چاہیے۔ یدعون، جو کہ دعوت دے۔ اب یہاں پہ دعوت دینا یعنی کسی کو دین کی طرف بلانا، اس کو دعوت سے کیوں بیان کیا گیا ہے؟ حالانکہ بلانے کے لیے اور بھی بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں۔ دعوت کے اندر خوبصورت سوچ یہ ہے کہ جب آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں تو اس میں کتنی محبت، احترام، عزت اور مہذب پن ہوتا ہے، اور ہم اسی کو دعوت دیتے ہیں جس سے ہم محبت کرتے ہیں، جس کو اچھا سمجھتے ہیں۔ پھر ہم اس کے لیے کتنا اہتمام کرتے ہیں، مال بھی خرچ کرتے ہیں، وقت بھی دیتے ہیں، اہتمام بھی کرتے ہیں، جانی خدمت بھی ہوتی ہے۔ تو گویا کہ دعوت کے پیچھے پورا ایک کانسیپٹ ہے۔ تو کیا ہم جب کسی کو دعوت دیتے ہیں تو کیا اسی ادب، احترام اور شائستگی کے ساتھ دیتے ہیں، اور کیا اتنا جان، مال، وقت اور اہتمام کرتے ہیں؟ یہ بڑی غور طلب بات ہے۔ اور پھر فرمایا کہ الی الخیر، خیر کی طرف دعوت دینی ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کون سی خیر کی طرف دعوت دینی ہے۔ تو گویا کہ یہاں پہ خیر کو مطلقاً بیان کیا گیا ہے، اوپنلی بیان کیا گیا ہے کہ اور خیر کا جو تاثر دیا جاتا ہے کہ وہ چیز جو کہ بہت بہترین ہوتی ہے، بہت عمدہ ہوتی ہے، جس کو کرنے میں انسان کو بڑی آسانی محسوس ہو اور سکون محسوس ہو۔ تو گویا کہ یہ حکمت بتائی جا رہی ہے کہ جب کسی کو دعوت دینی ہے تو ایسی چیز کی طرف دعوت دینی ہے کہ جو آسان بھی ہو، جس کو ایکسیپٹ کرنا سامنے والے کے لیے مشکل نہ ہو، اور جو کہ ایسی خوبصورت اور عمدہ چیز ہو کہ وہ کہے کہ ہاں اس کو تو اختیار کرنے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ دعوت کی حکمت ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ یامرون بالمعروف، اور وہ حکم دیتے ہیں نیکیوں کا۔ اب یامرون کا لفظ جو ہے اس کا ایک معنی امرا سے بھی ہے، حکم دینا بھی ہے، لیکن اس کا دوسرا معنی رائے دینا بھی ہے۔ تو گویا کہ جب ہم کسی کو دین کی طرف بلاتے ہیں تو ہم کسی کو رائے دے سکتے ہیں، سجیشن دے سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ چیز بہت اچھی ہے، ہمیں یہ کرنی چاہیے۔ لیکن حکم بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن حکم دینے والا کون ہوگا؟ اب ماں باپ رائے تو نہیں دیتے، استاد رائے تو نہیں دیتے، حکمران جو ہے وہ رائے تو نہیں دیتا، وہ تو حکم دیتا ہے۔ تو سامنے والے کو دیکھا جائے گا کہ اس کی اپنی کیا پوزیشن ہے، لہٰذا یا تو وہ نیکیوں کا حکم دینے والوں میں سے ہوں گے، سیٹ اپ دیکھا جائے گا، یا پھر وہ سامنے والے کو دعوت دیں گے خیر کی طرف، تو گویا کہ وہ رائے دیں گے، سجیشن دیں گے۔ پھر معروف کا لفظ جب استعمال کیا جاتا ہے تو عرفہ کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ وہ گھوڑا جس کی گردن کے اوپر سلکی سے بال ہوتے ہیں، اور وہ جب دوڑتا ہے تو اس کے بال جب اڑتے ہیں تو کتنے خوبصورت لگتے ہیں، اس کو عرفہ کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ عورت کا بہت خوبصورت حسین چہرہ ہونا، اس کو بھی عرفہ کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ اور مرغے کے سر کا جو کہ سرخ حصہ ہوتا ہے اس کو بھی عرفہ کہا جاتا ہے، اور عرفہ کسی بھی بلند چیز کو کہا جاتا ہے۔ سورہ اعراف ہمارے قرآن پاک میں سورت بھی ہے۔ پھر اسی سے لفظ جو ہے وہ معروف بھی بنا ہے، اور معروف کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیز جو کہ سب کے اندر جانی پہچانی جائے، مشہور ہو، معروف ہو۔ ہم اپنی اردو زبان میں کہتے ہیں کہ آپ اپنا تعارف کروائیں۔ تو گویا کہ یہاں پہ اہم نقطہ جو بیان کیا جا رہا ہے کہ جب کسی کو دین کی طرف بلانا ہے تو ایسی بات کی طرف جو کہ سب کے نزدیک کامن ہو، سب کے نزدیک معروف ہو، سب اس کو اچھا سمجھتے ہوں، مثلا سچائی ہے، ایمانداری ہے، شرافت ہے۔ اس کو کون سا مذہب، کون سی قوم کہے گی کہ یہ برا ہے؟ تو جب کسی کو دین کی طرف بلانا ہے تو ڈائریکٹ احکام کی طرف یا حلال حرام کی طرف، ان باتوں کی طرف نہیں بلکہ معروف چیز کی طرف دعوت دینی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ینہونا، اور وہ انکار کرتے ہیں یا منع کرتے ہیں یا روکتے ہیں، المنکر، برائی سے۔ اب یہاں پہ ینہون نہیں سے ہے، نہیں کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کے لیے نہیں کرنا، منع کرنا، روکنا۔ اب نیکی بتانے کے لیے صرف آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ نیکی ہے، یہ کرنی چاہیے، مگر برائی کو جو ہے وہ روکنا پڑتا ہے، منع کرنا پڑتا ہے۔ ایک تو یہاں پہ یہ سوچ بیان کی گئی۔ اور منکر لفظ جو ہے وہ نکر سے ہے، اور نکر جو ہے وہ ناپسندیدہ چیز کو بھی کہا جاتا ہے، اجنبی چیز کو بھی کہا جاتا ہے، کہ ایسی بات جو کہ سب کے نزدیک ہی بری ہو، جس کو سب ہی برا سمجھتے ہوں، اور ایسی بات جو کہ معاشرے میں بڑی اجنبی سمجھی جاتی ہو کہ کوئی کرے تو کہے کہ یہ آپ نے کیا کر دیا ہے۔ تو گویا کہ ماں باپ کو گالی دینا یا قتل کرنا، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جنہیں کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں اس ضمن میں آ سکتی ہیں۔ اور پھر آیت مبارکہ کے آخر میں کہا گیا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو یہ کام کرنے والے لوگ ہوں گے یہ فلاح پانے والے لوگ ہیں۔ اور فلاح وہ کسان ہوتا ہے کہ جو اپنی کھیتی کو بڑھتا ہوا دیکھتا ہے پورا سال انتظار کرنے کے بعد۔ اس کا مطلب
مطلب ہے کہ نیکی کی طرف بلانا، یہ دعوت دینا، یہ منع کرنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے اور اس کے پیچھے بہت محنت ہوتی ہے، پھر کہیں جا کے اس کے رزلٹ جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔